بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ مسلم لا کا ایک ٹاپک ہے، پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس، یا جس کو اصول الفقہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ میں تھیوری آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جس کو تھیوری آف اسلامک جورسپروڈنس یا تھیوری آف اسلامک لیگل تھیوری بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں 3 ٹرموں کو سمجھنا ہوگا جو کہ اس کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلی ٹرم جو ہے جس کو ہم حکم اسلامی کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ انگلش میں اسلامک لا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ٹرم ہوتی ہے جس کو فقہ اسلامی کہتے ہیں، اس کی انگلش ہوتی ہے اسلامک لیگل سائنس۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری ٹرم ہے جس کو اسلامک جورسپروڈنس یا پرنسپل آف اسلامک جورسپروڈنس، یا اس کو ہم اردو میں اصول فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 ٹرمیں ہیں جو بیسک جو یوز ہوں گی آگے چل کے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ان 3 ٹرموں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ حکم اسلامی کیا ہے۔ حکم اسلامی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام دیے ہیں، جو لاز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اس کو ہم کہتے ہیں حکم اسلامی۔ اس کے بعد جو ہے وہ فقہ اسلامی، جس کو اسلامک لیگل سائنس کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اس کی جو کہ سائنس کو ڈیولپ کیا ہے ہم نے، اس کی جو ہے وہ فہم پرووائڈ کی ہے، اس کی ایکسپلینیشنز پرووائڈ کی ہے، یا اس کی جو ہے وہ ایک کمپریہنسو نالج یا اس کی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کی ہے، اور وہ ایک جو اس نے اپنی ایک سائنس کی شکل اختیار کر لی یا کوڈیفائڈ ہو گئی ہے، اس کو ہم فقہ اسلامی کہتے ہیں۔ اور اسلامک جورسپروڈنس وہ اصولز ہوتے ہیں جن کے دائرے میں ہم رہ کر جو ہے وہ کسی چیز کی یا کسی سائنس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں یہیں پر لے لیتا ہوں، اس کی جو ہے اس میں جیسے کہ آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے، اجماع کے دائرے میں، اتحاد کے دائرے میں رہ کر آپ جو سائنس کو ڈیولپ کرتے ہیں وہ اسلامک لیگل سائنس کہلاتی ہے، اور وہ کس کے دائرے میں؟ قرآن و سنت کے۔ اور جو ہے وہ اس کی جو اصول الفقہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ آگے میں تھیوری بیان کروں گا چل کر، لیکن اس تھیوری کو بیان کرنے سے پہلے جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جورسپروڈنس کی یا فقہ کی ڈیفینیشنز دیکھنے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عقل و فہم۔ عقل و فہم، فہم جو ہوتا ہے، عقل ہوتا ہے سرسری نالج کسی چیز کا، جبکہ فہم جو ہوتا ہے اس کی ڈیپتھ ہوتی ہے۔ یا آپ روزمرہ میں زندگی سنتے رہتے ہیں کہ یہ عقل و فہم کا الفاظ، عقل و فہم جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی ڈیپتھ ہوتی ہے۔ تو اب جورسپروڈنس کی جو ہے وہ ہم مختلف ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی کیا ڈیفینیشنز ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ پرسنل نالج آف ہز رائٹ اینڈ ڈیوٹیز، یعنی انسان کو اپنے حقوق اور نفس کے فرائض کا جو ہے وہ علم ہونا یا اس کی سائنس کو ڈیولپ کرنا، وہ فقہ کہلاتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اٹ از دا نالج آف لیگل رولز، جو کہ لیگل رولز قرآن و سنت نے دیے ہیں اس کا علم، پرٹیننگ ٹو کنڈکٹ ٹو ڈرائیو فرام دیئر اسپیسیفک ایویڈنس، سے اس کو ڈرائیو کرنا، یا انڈرسٹینڈنگ آف اسلامک لا کی انڈرسٹینڈنگ، کوئی اسلامک لا کو کوئی انڈرسٹینڈنگ، اٹ از ناٹ لا اٹ سیلف، یہ لا خود نہیں ہے لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور امام غزالی کا یہ ہے اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ این ایکسپریشنز فار دا نالج آف لیگل رولز اسٹیبلش اسپیسیفلی فار ہیومن کنڈکٹ، انسانی ضابطوں کے لیے جو ہے ضابطہ کسی چیز کی پروسیجرلز ہے یا ایک طریقہ کار سمجھنے کے لیے جس نالج کو ڈیولپ کیا جائے اس کو فقہ کہتے ہیں ہم۔ اب لفظ فقہ کی تھوڑی سی طرح ایکسپلینیشنز مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فقہ میں نے بتایا کہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ یا کمپریہنسو نالج کسی چیز کے اوپر۔ شریعہ میں جو شریعہ کا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا الفاظ ہے، لیکن شریعہ کی ایکسپلینیشنز کہتے ہیں فقہ، یعنی اس کی فہم و فراست کو دیکھنا، اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشنز کو دیکھنا، اس کو فقہ کہتے ہیں، فہم کہتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ قرآنی آیت کیا کہتی ہے۔ تو قرآن میں ہے علی قلوبہم فہم لا یفقہون صورت، تو ان کے اس کو اردو میں ترجمہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو حضرت امیر معاویہ سے روایت ہے کہ من یرید اللہ بخیر خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں جو ہے وہ فہم عطا کرتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا میں نے آپ کو بتایا، پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، فقہ نفس کے حقوق اور فرائض و واجبات جاننے کا نام ہے۔ تو یہ تو تھی فقہ کی جو کہ ڈیفینیشنز میں نے آپ کو بتا دی۔ اب فقہ کو ہم نے جو ہے وہ 3 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے، 3 سیکشنز میں۔ پہلا جو ہے کہلاتا ہے اکیڈمک اینڈ فلاسفیکل بیسس،
تو اس کی جو ہے وہ کچھ سب سیکشنز ہیں اس کی. تو پہلے کو ہم کہتے ہیں تفقہ فی الدین، انگلش میں اس کو کہتے ہیں اسپیشلائزیشنز ان ریلیجنس. دوسرا جو ہے اس کو کہتے ہیں حکم بما انزل اللہ، لا جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. حکمت، تیسری کو کہتے ہیں حکمت ریزننگ اینڈ وزڈمس. چوتھی کو استنباط انفیرنس یا ڈیڈکٹیو نالج. جو پانچویں جو ہے حدود اللہ، ان چینجیبل لاز. یہ وہ حدود نہیں ہیں جس کو جو ہے وہ ہم پنشمنٹ کے زمرے میں لیتے ہیں، یہ ان چینجیبل لاز. اس کے بعد شریعت ہے. اب جو ہے وہ اس کی میں باری باری تھوڑی ایکسپلینیشنس بتا دیتا ہوں. تفقہ فی الدین یعنی دین میں سمجھ بوجھ، جس کو کہتے ہیں اسپیشلائزیشن ریلیج. تو شریعت کے مسائل کے وہ احکام ان کو فقہ کا نام دیا کہ جو احکام ہے شریعت کے مسائل کے جو احکام ان کو فقہ کا نام دیا گیا ہے. یعنی آپ اسپیشلائزڈ نالج کسی چیز میں حاصل کرتے ہیں دین میں اور دوسروں کو بتاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہم تفقہ فی الدین یعنی دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے جو ہے وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے. حکم بما انزل اللہ، اس کے بارے میں ہے کہ اے نبی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے. قرآن کی آیت ہے بحکم بما انزل اللہ وتتبع احواء. تو اللہ اے نبی اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تیسری ہے ان چینجیبل لاز، دل کا حدود اللہ. یہ اللہ کی جو ہے وہ حدیں ہیں اور اللہ کی حدوں کے خلاف نہ فیصلہ کرو. دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ شریعت. تو شریعت کے بارے میں بھی قرآن میں ہے کہ شرع لکم من الدین. تو اٹ ٹیلز دا لیگل پورشنز، یعنی دین میں تمہارے لیے شرع ہے. ٹھیک ہے جی. دین ایک بہت بڑا ہے لیکن اس میں جو شریعت جو لیگل جو ہے وہ اتھارٹی ہم ڈیولپ کرنے چاہ رہے ہیں، یہ شرع بھی اس کا ایک پورشنز ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ریزننگ اینڈ وزڈمس، آپ حکمت یا غور و فکر سے چیزوں کو ڈیولپ کرنا. استنباط بھی اسی طرح ہی ہے. یہ سب چیزیں قرآن و سنت کے جو ہے نا وہ لی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی پیرالل نظام نہیں ہے، یہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک لیگل اتھارٹی کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ وہ اس کے پورشنز ہے. اکیڈمک اینڈ فلاسفیکل کا فرسٹ پورشنز ہے اسلامک تھیوری آف جورسپروڈنس کا، جس کی مدد سے ہم رہ کر جو ہے وہ اسلامک سائنس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اسلامک لیگل سائنس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اب اس کا دوسرا پورشن کیا ہے کہتا ہے؟ دوسرا پورشن ہے پریکٹیکل میٹیریل بیسس. اب قرآن و سنت اور احکام شریعت جو ہے اور عبادات اور معاملات اور حدود اور ان چیزوں کو کے بارے میں جو قرآن حکیم میں جو آیت آئی ہیں جو میٹیریل ڈائریکٹ پرووائڈ کرتا ہے، 2500 آیت ہے، جس میں 500 ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹ کیٹیگوریکلی لیگل اتھارٹی کو ایکسپریس کرتی ہیں، یعنی ڈائریکٹ ان کی ٹرموں کے بارے میں آئی ہیں. 1000 ایسی ہیں جو کہ ایکٹس آف کمیشنز بیان کرتی ہیں. 1000 ایسی ہیں جو کہ ایکٹس آف کمیشنز جو کہ ایک کمیشن مطلب امر کو بیان کرتی ہیں، دوسرا نہیں کو بیان کرتی ہیں. اب اسٹرکچرل میتھڈالوجیکل اسٹرکچر کہتے ہیں کسی چیز کی ترتیب کو، ساخت کو یا ترتیب کو. تو اس کی ترتیب کیسے ہوگی؟ اس میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ قرآن و سنت میں ڈھونڈیں، اگر وہ چیز نہیں ملتی تو پھر آپ جو ہے وہ اجماع کریں. اگر بہت اجماع پر سب لوگوں کا ایک اجماع کریں، پھر آپ اجتہاد کریں. اگر سب لوگوں کا جو ہے وہ کسی اجتہاد پر اجماع ہو جاتا ہے یعنی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم اجماع کہہ دیتے ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے کہ جب آپ ان کو جو ہے نا وہ سرکار نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں پر جو ہے وہ آپ سے نے کہا کہ آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کروں گا. تو آپ سے نے فرمایا کہ اگر تم قرآن و سنت میں نہ پا سکے تو پھر اس نے کہا پھر میں جو ہے وہ اجتہاد کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے نا وہ سینہ پر تھپکی دی. ٹھیک ہے جی. تو ایک یہ حدیث ہے. پھر اس کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے کہ جب تم قرآن و سنت میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، لیکن اگر تم حکم نہ پا سکو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرو. تو یہ تو اس کی جو ہے وہ تھیوری آف جورسپروڈنس تھی جو کہ میں نے آپ کو ساری کی ساری بیان کرتی. تو اب اس کے بعد ہے کرٹیسزمس بائی اورینٹلسٹ. اورینٹلسٹ ایک لفظ ہوتا ہے جس کو استشراق کہتے ہیں. یہ وہ محققین مغربی محققین ہوتے ہیں جو کہ مشرق کے علم پر تحقیق کرتے ہیں. تو انہوں نے کچھ جو ہے وہ ویسٹرن اسکالرز ہیں جو کہ انہوں نے کرٹیسزمس کی ہے اسلام کے اوپر. انہوں نے کہا کہ اسلام کی کوئی لیگل اتھارٹی، کوئی شریعت نہیں تھی، تو یہ تو جو ہے وہ ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ اکٹھا ہو کے ایک نظام بن گیا. تو ان میں نوٹیبلس جس میں جوزف شیخ انہوں نے کتاب لکھی ہے انٹروڈکشن ٹو اسلامک سائنس. اس کے بعد دا اوریجنس آف محمدن اینڈ جورسپروڈنس. ٹھیک ہے جی، انہوں نے لکھی ہے. اس کے بعد این جی کانسٹن نے دا ہسٹری آف اسلامک لا لکھی ہے. جان بارٹن نے انٹروڈکشن ٹو حدیث لکھی ہے. یہ تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسکالرس ہیں لیکن ان کا کامن ایجنڈا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا پہلا ایجنڈا جو کرٹیسزم کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت جو ہے وہ کوئی لیگل اتھارٹی کی بیس نہیں ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لیگل اتھارٹی
نہیں رکھتے تھے، وہ صرف ایک ریفارمسٹ، ایک پولیٹیکل تھے، ایک ریلیجیس لیڈر تھے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد وہ جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لا قرآن میں ڈسکرائب ہوئے ہیں اس سے تو وہ انکار نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کے لیے ایز آربیٹریٹر یوز کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ آپ کا سننا یعنی رستہ بن گیا اور لوگوں نے اس کو اپنا لیا اور اس کو لیگل اتھارٹی کا نام دے دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک فیصلہ جو کہ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیتے تھے یا جو کسٹمیری عرب کسٹمیرینس تھے اس کے مطابق جو کہ تھا وہ آگے چل کے سنت بن گیا اور ایک جو ہے وہ لیگل اتھارٹی بن گئی، جبکہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا اپنا کچھ نہیں تھا، ادھر ادھر سے لیا ہوتا سارا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرآن واضح چارٹر آف وہ کہتے ہیں گائیڈنس تھا اخروی زندگی کے لیے فار دا نیکسٹ لائف، لیکن اس نے جو ہے وہ لیگل اتھارٹی ہولڈ نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد پہلی سنچری میں وہ کہتے تھے گائیڈڈ کیلف، اور پھر جو ہے وہ باقی امام تھے انہوں نے وہ ایک لوکل لیگل پریکٹس کو ڈیولپ کیا۔ دوسری صدی میں وہ کہتے ہیں کہ جو بنو امیہ کا دور تھا اور امیہ پیریڈ تھا، اس میں جو ہے وہ مختلف میگزینس پروویژنس ٹھیک ہے جی لیے گئے، پھر اس کے بعد جوئش سے، پھر رومن امپائر سے، پھر کرسچینٹی سے جو ہے نا وہ انہوں نے ہم کہتے ہیں کہ کرسچینٹی سے اخلاقیات لی، اور اس کے بعد رومن اور جوئش امپائر سے ہم نے کانسٹیٹیوشن سے لیگل سسٹمز لیے، تو اس کو پھر جو ہے نا وہ امام شافعی نے ایک سسٹمائز کر کے قرآن سے لنک کر کے ایک نظام بنا دیا۔ تو وہ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ اپنا کچھ بھی نہیں، ہم نے تو ادھر ادھر سے ہی لیا ہوا، قرآن کی اپنی کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے۔ تو اس کو جو میں نے پہلے اس کی تھیوری بیان کر دی ہے وہ ساری اس میں وہ چیزیں ہیں، تو یہ اس کی کرٹیسزمس تھی جس کا میں نے جو ہے نا وہ دوسری طرف آپ کو اس کا بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مسلم اسکالرس نے بھی اس کے اوپر کرٹیسزمس کیا ہے۔ ان مسلم اسکالرس میں جو ہے وہ ایک اسلاف فرقہ جس کو اہل حدیث فرقہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو شریعت دی، فقہ کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو بعد میں انہوں نے بھی پھر اپنا جو ہے وہ ایک اسکول آف لا ڈیولپ کیا، جیسے جیسے وہ سمجھتے گئے پھر اپنے ایک اسکول آف لا ڈیولپ کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ اہل تشیع میں بھی 3 فرقے ہیں جس کو وہ اثنا عشری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسماعیلیز ہیں، زیدیز ہیں، ان کے اپنے اسکول آف تھاٹس بن گئے۔ تو یہ جو پھر جو پیریڈ تھا جس میں یہ بنتے گئے، ایک تو پروفیٹک پیریڈ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، اس کو لیجسلیٹو پیریڈس بھی کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر کے دور سے لے کر حضرت علی کا دور 634 سے لے کر 661، اس کو جو ہے کیلف اینڈ گائیڈڈ پیریڈ کہا جاتا ہے۔ پھر بنو امیہ کا پیریڈ جو ہے وہ 661 سے 750 AD تک ہے۔ پھر بنو عباس کا 750 سے 1258 تک ہے۔ اسی طرح پھر اوٹومن امپائر 1557 سے 924 تک کا جو پیریڈ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں سملیرٹیز کیا تھی جو رومن لا میں اور مسلمانوں میں یا جوئش سے ادھر ادھر سے جو ہم نے لیا اس میں سملیرٹیز بھی اورینٹلسٹ کرتے ہیں کیا تھیں۔ سملیرٹیز میں کیا کہتے تھے جی کہ جو ہے نا وہ دونوں کا برڈن آف پروف جو ہے وہ مدعی پر ہوتا ہے، ایج آف میجورٹی سیم ہے، یعنی جو بالغ ہونے کی عمر دونوں نے سیم بتائی، سم رولز ریگارڈنگ اسکیل اینڈ ہائر وہ بھی سیم ہے، جبکہ جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اس کے بعد میں اب اس کی ڈسسملیرٹیز کیا تھی۔ ڈسسملیرٹیز یہ تھی دا کنسیپٹ آف انٹرنیشنل لا مسلمانوں نے دیا، جو کہ ہماری کتاب سیر کبیر ہے، دوسری سیر صغیر ہے، یہ ہم نے دی۔ اس کے بعد اسلام نے جو ہے کانسٹیٹیوشنل لا دیا، جبکہ ایسا رومن میں تھا ہی نہیں تھا سسٹم تھا۔ پھر ہم نے فنڈامنٹل رائٹ دیے، جنرل رائٹ اسٹیبلش کیے، جبکہ وہ تھے ہی نہیں اس وقت۔ پھر ہم نے عورتوں کو سیپریٹ رائٹ دی، ان کی پراپرٹی کا وہ اس وقت تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سلیوری لا جو ہے نا ادھر ادھر جو سلیوری کے لا جو اسلامک لا نے اس کو دیے، جبکہ وہ اس میں تھے ہی نہیں۔ پھر رول آف سکسیشنس ہم نے دی، اس میں تھے ہی نہیں۔ جبکہ یہ جو ہیومن رائٹ والی بات ہے یہ تو آپ ڈیولپ ہوئی ہے، میری ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہیومن رائٹس اس کے والے سے، تو اس میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ اب کچھ ایکویلنٹ ٹرمز وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم رسپانس پروڈینٹمس، جس کو ہم فتویٰ کہتے ہیں، پائنو کو رائے کہتے ہیں، پائنو پروڈیٹم اجماع، تو یوٹیلیٹیز پبلکا، اور جس کو عربی میں جو ہے وہ مسئلہ مرسلہ کہتے ہیں، مسئلہ مرسلہ۔ تو یہ چیزیں تھیں ساری۔ اس میں نے آپ کو صرف پہلا بتایا کہ اسلامک جورسپروڈنس میں 3 چیزیں تھیں، جس کو پریکٹیکل اکیڈمک اینڈ فلاسفیکل بیسس، علمی اور فلسفانہ بنیاد، دوسری پریکٹیکل اینڈ میٹیریل بیسس، تھرڈ اسٹرکچرل وغیرہ اسٹرکچرل میتھڈولوجیکل بیسس یہ تھی۔ پھر اس کے بعد اورینٹلسٹ کون ہوتے ہیں، انہوں نے کیا اعتراضات کیے ہیں، پھر اس کے جواب میں نے جو ہے وہ اکیڈمک اینڈ فلاسفیکل میں اس کا آنسر دیا۔ پھر اس کے بعد ایکویلنٹ ٹرمز کون سی تھی، ڈسسملیرٹیز کون سی تھی، وہ ساری بتائی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ٹاپکس تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی جو ہے وہ ریسرچ شیئر کی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھنے کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔